ناظرین یہاں ایک اور بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ان کے نزدیک مسلمان کی تعریف کچھ یوں ہے کہ مسلمان وہ کہلاتا ہے جو دین اسلام کا ماننے والا ہو۔ اور دین اسلام کیا ہے؟ اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ جیسے دنیا میں باقی مذاہب موجود ہیں جنہیں آپ ہندوازم، ہندوتوا، بدھزم، پارسی، یہودی یا عیسائی وغیرہ کا نام دیتے ہیں یا ان ناموں سے جانتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک دائرہ ہے، ایک گروہ ہے جس میں داخل ہونے کا ایک رستہ ہے جو کہ کلمے کا اقرار، اور باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں۔ اس دائرے کا نام اسلام ہے۔ جو بھی اس دائرے میں داخل ہوگا وہ مسلمان ہے، اور جو اس دائرے کے باہر ہے وہ کافر ہے۔ یوں جب دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، وہ تمام کے تمام لوگ پڑھ لیں گے جو اس دائرے میں موجود ہوں گے، خواہ وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، اور وہ تمام کے تمام انسان، وہ تمام کے تمام لوگ جو اس دائرے میں موجود نہیں ہیں، جو اس دائرے سے باہر ہیں، وہ تمام کے تمام کافر ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھ سکیں گے، اور پھر دجال کے فتنے کا شکار وہی لوگ ہوں گے۔ ناظرین انتہائی دکھ اور افسوس اور اس سے بھی بڑھ کر پریشان کن بات یہ ہے کہ نہ صرف پوری دنیا میں اسلام کے بارے میں یہی نظریہ رکھا جاتا ہے، یہی تصور پایا جاتا ہے، بلکہ جو لوگ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں وہ بھی اسی نظریہ تصور پر قائم ہیں۔ حالانکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو قرآن سے یہ بات بالکل کھل کر سامنے آئے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سختی سے اس سے منع کیا تھا کہ جیسے یہود و نصارہ نے اسلام کو یہود اور عیسائیت کے نام پر دائروں میں بند کر دیا، اور ان کے نزدیک وہی دائرہ اسلام اور اسی دائرے والے اللہ کے چہیتے اور باقی سارے انسان کافر و جہنمی ہیں، تم ایسا مت کرنا۔ لیکن خود کو مسلمان کہلوانے والوں نے بھی بالکل وہی کیا کہ باقی مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک دائرے کا نام ہے، ایک دائرے کو اسلام قرار دیا، اسلام کا نام دے دیا۔ جو اس دائرے میں داخل ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کا چہیتا، اور باقی سب کے سب انسان جو اس دائرے سے باہر ہیں وہ بدترین کافر و مشرک اور جہنم میں جائیں گے۔ کسی کو یہ علم ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، لفظ اسلام کے معنی کیا ہیں اور مسلم کے معنی کیا ہیں۔ یہ تمام کے تمام الفاظ اشیاء کی پہچان کے لیے ان کے نام نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اسماء ہیں، یعنی یہ تو صفات ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں صراحت کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے ہاں صرف ایک ہی دین قابل قبول ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہے اس کے علاوہ۔ لیکن ناظرین اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام کا مطلب وہی ہے جسے آج پوری دنیا کے انسان اسلام قرار دینے پر بازد ہیں۔ بے شک پوری دنیا اسے اسلام قرار دے، پوری دنیا اسے اسلام سمجھتی ہو، لیکن اللہ انسانوں کی اکثریت کے نزدیک اسلام کے تصور کو تسلیم نہیں کرنے والا، اور نہ ہی اس بنیاد پر فیصلہ سنانے والا ہے۔ چونکہ اکثریت کے نزدیک اسلام کا تصور یہ ہے تو یہی اسلام ہے، نہیں، بالکل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں، تو اللہ نے یہ بات بھی صراحت کے ساتھ واضح کر دی کہ اللہ کے ہاں اسلام ہے کیا۔ اسلام کہتے ہیں خود کو ہر لحاظ سے اس کا محتاج بنا دینا، جس کا محتاج بنانے سے زمین و آسمان اور خود انسان کے جسم میں قائم توازن برقرار رہے، اس کائنات میں ہر شے سلامت رہے، کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کسی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی قسم کی کوئی خرابی نہ ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، وہ کیا شے ہے جس کا تم نے خود کو محتاج بنانا ہے، کہ تم جب خود کو اس کا محتاج بناؤ گے، ہر لحاظ سے اس پر توکل کرو گے، اسی کا محتاج بناؤ گے، تو اس دنیا کی زمین و آسمان کی، اس کائنات کی ہر شے سلامت رہے گی تمہارے سمیت، دنیا میں بھی تم سلامت اور آخرت میں بھی سلامت رہو گے۔ وہ کیا ہے ناظرین؟ وہ فطرت ہے، جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں پس قائم ہو جا،
یعنی دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو ڈٹ جا، اپنے رخ کو ہر طرف سے ہٹا کر، ہر طرف سے کٹ کر، بالکل ایسے جیسے کہ دنیا میں اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے دین کے، اس طرح ہر طرف سے کٹ کر یک روح ہو کر ڈٹ جا، قائم ہو جا دین کے لیے۔ دین کیا ہے؟ اس کا جواب بھی ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا کہ دین وہ فطرت تھی، دین فطرت تھی، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود دیا، یعنی جیسے انسان اللہ کے وضع کردہ قانون سے پیدا ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے والدین کے ہر لحاظ سے مکمل محتاج ہوتے ہیں جب تک کہ خود مختار نہ ہو جائیں، بالکل اسی طرح خود کو فطرت کا محتاج بنا دے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، فطرت پر ہی انحصار کرنا، فطرت سے ہی اپنی تمام کی تمام ضروریات حاصل کرنا، ہر لحاظ سے فطرت پر توکل کرنا۔ ورنہ اگر اللہ کی خلق میں تبدیلی کی کوشش کی، اپنی مرضیاں، اپنی منمانیاں کرنے کی کوشش کی، یعنی جیسے اللہ نے نظام بنا دیا جس سے مخلوقات وجود میں آتی ہیں، اگر اس میں کوئی بھی رد و بدل کی، تبدیلی کی، تو پھر یہ جان لو کہ تبدیلی ہے ہی نہیں اللہ کی خلق کے لیے، یعنی اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہی نہیں ہے۔ تبدیلی کرنے سے اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس میں فساد ہوگا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا، کوئی شے بھی سلامت نہیں رہے گی، ہر شے عیب دار ہو جائے گی۔ وہی اصل دین ہے، وہ دین جس پر قائم ہونا ہے، جس پر ڈٹنا ہے، جس کی موجودگی اللہ کے قانون کے عین مطابق، اس کے علاوہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، خواہ اسے تم کچھ بھی نام دے لو، خواہ تم اسے اسلام کا نام دے لو۔ اور لیکن انسانوں کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں، وہ یہ جانتی ہی نہیں، کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، جس وجہ سے انہیں یہ علم ہی نہیں کہ اصل دین فطرت ہے، فطرت پر قائم ہونا ہے، ہر طرف سے کٹ کر فطرت پر انحصار کرنا ہے، فطرت پر قائم ہونا ہے۔ وہ اس بات کو بھولے کے بھولے ہی ہیں جو ان کو بھلا دیا گیا تھا۔ ناظرین، فطرت کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسے اور جن قوانین کے تحت تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کر کے جس مقام پر رکھ دیا، جس مقام پر رکھ دیا، جس لائن پر لگا دیا، سب کی سب مخلوقات اسی پر قائم ہوتے ہوئے، اسی پر قائم رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں، جس سے تمام کی تمام مخلوقات کی نہ صرف تمام کی تمام ضروریات بھی پوری ہوں گی، وہ وجود میں آئیں گی، بلکہ سب کی سلامتی اور بقا بھی اسی سے مشروط ہوگی۔ بالکل اسی طرح انسان نے بھی خود کو انہی حدود کے اندر رکھنا تھا، انہی حدود کے اندر رکھنا ہے جن کا تعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کر دیا، اسی لائن پر قائم ہونا ہے، اسی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے جس کے لیے اسے وجود میں لایا گیا، ہر لحاظ سے خود کو اسی کا محتاج بنانا ہے، یعنی فطرت کا محتاج بنانا ہے، خود سے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا، اپنی تمام تر ضروریات اسی نظام سے حاصل کرنی ہے جو اللہ نے وضع کر دیا، یعنی تمام کی تمام مخلوقات اپنی اپنی لائن پر قائم رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تو انسان سمیت تمام کی تمام مخلوقات کی تمام تر ضروریات وجود میں آئیں گی۔ جیسے انسان کی تمام ضروریات جس میں سفر کے ذرائع ہیں، سفر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسی نظام سے گدھے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ خلق کیے، کھانے کے لیے فصلیں، پھل، سبزیاں وغیرہ خلق کی۔ ناظرین، جب تک کوئی خود کو فطرت پر قائم نہیں کر لیتا وہ دنیا و آخرت میں خسارے و ہلاکت کا شکار ہوگا، خواہ وہ دنیا میں کسی بھی لفظ سے پکارا یا جانا جاتا ہو، مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی یا کچھ بھی، یہ تمام کے تمام دائرے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے نہیں، اور انسانوں کے لگائے ہوئے داروں کی بنیاد پر اللہ اپنے فیصلے نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان اپنی ذات میں اللہ کا چہیتا نہیں ہے، کوئی گروہ اللہ کا چہیتا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رنگ، نسل، کسی گروہ، کسی فرقے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اگر کسی قسم کی کوئی تقسیم ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہی، اور وہ ہے تقوی کی بنیاد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ اسلام کیا ہے، یعنی تم انسانوں سمیت تمام کی تمام مخلوقات کی سلامتی اسی میں ہے،
کہ اللہ نے جیسا اور جس مقصد کے لیے تمہیں خلق کیا بالکل ویسے ہی رہو، اسی مقصد کو پورا کرو، یعنی ہر طرف سے کٹ کر مکمل طور پر فطرت پر قائم ہو جاؤ۔ یہی اصل دین ہے۔ فطرت پر قائم ہونے سے ہی سلامتی ہے، جسے اسلام کہا گیا۔ اگر کوئی فطرت پر قائم ہے، خواہ دنیا میں اسے لوگ ہندو، عیسائی، یہودی یا کسی بھی لفظ سے جانتے یا پکارتے ہوں، وہ اللہ کے قانون میں مومن ہے۔ اور جو فطرت پر قائم ہونے کی بجائے فطرت کے مقابلے پر مصنوعی اشیاء پر توکل کریں گے، جو مصنوعی اشیاء پر توکل کرتے ہیں، انہی مشینوں پر توکل کرتے ہیں، انہی مشینوں پر توکل کریں گے، وہ اپنے نام کے ساتھ خواہ کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی موٹا مسلم یا مومن کیوں نہ لکھوا لیں، وہ اللہ کے قانون میں بدترین مشرک ہیں۔ یہودی، عیسائی، ہندو، بدھ مت اور مسلم لفظ کی بنیاد پر قطعاً کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، فطرت کیا ہے گزشتہ ایک ساتھ میں بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ مختلف پہلوؤں سے بات کی جا چکی، اور ہم نے کوشش کی کہ مختصراً اور مزید الگ پہلو سے بھی یہاں بات کر دی جائے، تو وہ بھی ہم کر چکے، تاکہ کسی کو کسی بھی قسم کا کوئی ابہام یا شک و شبہ نہ رہے۔